آپ دیکھ رہے ہیں وطن سماچار، اور اس وقت ایک بار پھر جو ہے ہم جمعہ کے خطبے کے بعد لائیو ہیں آپ لوگوں کے سامنے کہ جمعہ میں کیا کچھ ہوتا ہے، کیا بیان کیا جاتا ہے، کیا باتیں کہی جاتی ہیں، کس پر آپ کو عمل کرنا چاہیے، اور یہ خطبے جو ہے کتنے امپورٹنٹ ہیں، چاہے وہ آپ کے گھر کے بچے ہوں، چاہے وہ آپ کے گھر کی عورتیں ہوں، وہ مسجدوں میں آئیں۔ مسجدوں میں عورتوں کا خاص طور سے انتظام ہونا چاہیے تاکہ وہ آئیں اور سنیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو پریکٹیکل کریں، اور دنیا کے سامنے ایک رول ماڈل کے طور پر امہات المومنین اماں عائشہ صدیقہ کے طور پر، یا اماں حفصہ کے طور پر، یا سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت بن کر کے دنیا کے سامنے جو ہے اپنے بچوں کی تربیت کریں، اور ایسے بچے تیار کریں جو سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے مفید ثابت ہوں۔ آج خطبے میں یہی کہا گیا کہ کس طرح سے جو ہے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ اس میں بچوں پر اور والدین دونوں کو لے کر کے ادبودھن دیا گیا اور دونوں پر باتیں کہی گئی۔ اس میں یہ کہا گیا کہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خود بھی رول ماڈل بنیں اور اپنے بچوں کے سامنے ایک رول ماڈل ماں اور ایک رول ماڈل باپ کے طور پر خود کو پیش کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا بھی ذکر کیا گیا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اے میرے رب مجھے اور میری ذریت میں جو لوگ آئیں گے ان کو نماز کی توفیق دے۔ اور کہیں نہ کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے آج کے جو مسلمان ہیں وہ انہی کی ذریت سے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اس کے بعد وہ سلسلہ چلا۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ آج ہمیں نماز کا پابند بننا ہے، روزے کا پابند بننا ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایکیشور واد یعنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے کہ ایک مالک کی پوجا ہونی چاہیے، مالک اکیلا ہے، مالک نراکار ہے، اس کی مہما اپرمپار ہے، وہ انروچنی ہے، وہی پوجنیے ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے جس کی پوجا کی جائے۔ لیکن بعد میں جب اس کی پرورش اچھے ڈھنگ سے نہیں ہوتی ہے، اس کو ماحول اچھا نہیں ملتا ہے، اس کے ماں باپ ہی اس کو یہودی نصرانی یا دوسری چیزیں بنا دیتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ بچہ جب 1 سال کا ہوتا ہے تبھی اس کے اندر سے وہ سینس ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ اس کے لیے اگزامپل بھی دیا گیا کہ ایک پپیٹ 1 اور پپیٹ 2 کا، کہ ایک بچہ تھا جس نے پپیٹ 2 یعنی دوسرے بچے کو چاکلیٹ دیا تو دوسرے بچے نے چاکلیٹ اٹھا کر کے پھینک دیا، لیکن جب جو ہے پہلے بچے سے ایک دوسرا بچہ آ کر کے ملتا ہے تو پہلے بچے کو گلے لگا لیتا ہے جس نے اس کو چاکلیٹ دیا تھا، اور دوسرا بچہ جس نے اس کو چاکلیٹ کو اٹھا کے پھینک دیا تھا وہ اس کی پٹائی کرتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں یہ جو پپیٹ 3 تھا اس کے اندر یہ سینس ڈیولپ ہو گیا کہ اچھی کیا چیز ہے، بری کیا چیز ہے۔ تو ہمیں بھی اس بات کو، اچھی اور بری چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ اچھی چیزیں کیا ہیں، بری چیزیں کیا ہیں۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ سب سے پہلے گھر کے ماحول کو پیسفل بنائیں، خود جھوٹ نہ بولیں، خود چوری نہ کریں، خود دغا بازی نہ کریں، جو کہیں اسی طرح سے پریکٹیکل عمل کر کے دکھائیں، کیونکہ بچے جو ہے چھوٹی عمر میں اس چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری عمر میں جزر و توبیخ کا مرحلہ آتا ہے، لیکن جب بچے 10 سال یا اس کو کراس کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ اچھے ویلیوز یا برے ویلیوز کو لے چکے ہوتے ہیں، اور جب اس کے مطابق اس وقت آپ ان کی پٹائی کرتے ہیں تو اس وقت وہ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ جو پہلے مرحلے میں خود ایک اچھے ماں باپ بن کر کے بچوں کی تربیت کریں، دوسرے مرحلے میں ان کو جزر و توبیخ دیں اگر کچھ غلط کرتے ہیں، اور تیسرے مرحلے میں وہ ویلیوز ان کے اندر ان بلٹ ہو جاتی ہیں، پھر وہ سماج کے اندر ایک اچھے بچے کے طور پر خود کو پیش کرتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے کبھی جھوٹ نہ بولیں، چوری نہ کریں، دغا بازی نہ کریں، بے ایمانی نہ کریں، اور گھر کے ماحول کو بالکل پیسفل رکھیں۔ تو آج کا خطبہ اس لحاظ سے کافی بے حد اہم تھا۔ یہ بھی کہا گیا کہ قوا انفسکم اہلیکم نارا، والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ پہلے خود کو آگ سے بچائیں، پھر اپنے بچوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو آگ سے بچائیں۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ایک اچھا ماحول، ایک اچھی سوسائٹی بنانے کے لیے اچھے بچے سماج کے سامنے لا کر کے پیش کریں، بچوں کو اچھی تربیت دیں، اچھے ویلیوز لائیں۔ اور جس طرح سے وطن سماچار کو آپ کا پیار مل رہا ہے، جمعہ کے خطبے کو جس طرح سے آپ لوگ بڑے پیمانے پر لائک، شیئر اور سبسکرائب کر رہے ہیں، ہماری ونتی ہے کہ اسی طرح سے آپ اپنا پیار، پریم اور سوہارد جاری رکھیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ دیکھتے رہیے وطن سماچار۔